نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے سبسکرائب کر لیں، اسے شیئر کریں اور اسے لائک کریں۔ آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے -1 فارمولے کی۔ یہ ہوتی کیا چیز ہے؟ پاکستان کی سیاست میں کب سے یہ فارمولہ ایجاد ہوا ہے؟ پاکستان میں کب سے لوگ -1 کی بات کرنے لگے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو محاذ آرائی ہوتی رہی، یہ اس دوران استعمال ہوتا رہا۔ پھر بارہا کبھی کہا گیا بے نظیر بھٹو -1 ہو جائیں تو ان کے بعد آنے والے لوگوں کو ویلکم کریں، وہ حکومت چلائیں، یا پھر یہ بات -1 جو ہے نواز شریف کو بھی پیش کی جاتی رہی، لیکن نواز شریف نے قبول نہیں کی اور نہ ہی بے نظیر بھٹو نے قبول کی۔ ان کو ایک کو تو شہید کر دیا گیا، دوسرے کو نائل قرار دے دیا گیا، لیکن کسی نے -1 فارمولہ ایکسیپٹ نہیں کیا۔ میں حیران ہوں کہ یہی بات وزیر اعظم عمران خان کی زبان پر قومی اسمبلی کے اجلاس میں آئی۔ کوئی پالیٹیشین نہ تو یہ بات خود کہتا ہے کہ -1 فارمولہ جو ہے میں قبول کروں گا یا یہ بات ہوگی۔ یہ ایک ایسے وزیر اعظم کے منہ سے یہ بات نکلی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے علاوہ چوائس ہی کوئی نہیں ہے، میں اگر نہ ہوا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس بات کا ان کے لا شعور میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے، کہیں سے ان کو بار بار یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جناب وزیر اعظم اب آپ -1 ہو جائیں، آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کی جگہ کوئی پی ٹی آئی سے کوئی اور آدمی آ جائے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ یہ بات تو نواز شریف کو بھی کہی گئی کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ چھٹی پہ چلے جائیں، آپ کی جگہ کسی اور کو بنا لیں، لیکن وزیر اعظم نے یہ بات قبول نہیں کی۔ وزیر اعظم اس بات کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، نائل ہو گئے، لیکن انہوں نے یہ بات قبول نہیں کی۔ لیکن کبھی انہوں نے اپنی زبان پہ -1 کی بات تو نہیں لائی۔ جب 2014 کا دھرنا ہوا تو انہوں نے بین السطور اور کھل کر بھی تمام پارلیمنٹیرینز کو یہ بتا دیا کہ استعفے کی بات کرنے والے یہ سمجھ لیں کہ یہ میری لاش پر ہی ہوگا۔ لیکن میں حیران ہوں کہ 21-22 ماہ بعد وزیر اعظم عمران خان یہ کہنے لگے ہیں کہ -1 اگر ہو بھی گیا تو یہ پچھلے جو ہیں یہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ -1 والی بات چل رہی ہے جو ان کے لاشعور میں ہے۔ یہ پالیٹیشنز کی طرف سے تو کہیں نہیں آئی ہوگی، یہ کہیں اور سے ان کو کہا گیا ہوگا کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں، اب آپ اس ملک کی جان چھوڑ دیں، آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ اچھی تقریر تو کر سکتے ہیں، آپ لیکچر تو دے سکتے ہیں، آپ ایک اچھے منتظم نہیں ہیں، آپ کی جس کام میں آپ ہاتھ رکھتے ہیں وہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بات ہے، یہ کوئی اس میں اپوزیشن کا کوئی کمال نہیں ہے کہ اپوزیشن کی کارکردگی سے اگر آپ کی بدنامی ہوئی یا اپوزیشن نے آپ کی بدنامی کا باعث بنا دیا۔ اپوزیشن کا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سبب پیدا کر رہا ہے کہ آپ جہاں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں بدنامی کے سوا، ناکامی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ حیران کن بات ہے، کوئی پالیٹیشین ہو وہ کبھی اپنی تقریر میں یہ نہیں کہتا کہ -1 کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی کھٹک رہی ہے کہ آپ کو -1 کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ 10-11 ووٹ ہیں، 10-11 میں مسلم لیگ کاف اور اگر MKM ہو جائے تو سارا کچھ تختہ ہی لٹ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو جتنی منتیں اور جتنی خوش آمدیں کرنی پڑی بجٹ منظوری سے پہلے اور بجٹ منظوری کے بعد بھی ان جماعتوں کی کہ جن کے تیور بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگرچہ مسلم لیگ کاف نے ووٹ دیا ہے بجٹ میں، مسلم لیگ کے کاف کے ارکان نے ووٹ دیا ہے تحریک انصاف کو،
اور بجٹ منظور کرانے میں انہوں نے ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، لیکن وہ ان کے کھانے پہ نہیں آئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسی لان میں کھانا دیا جس لان میں وزیر اعظم نواز شریف بھی تقریبات کرتے تھے۔ یہ وہی وزیر اعظم ہاؤس ہے جس سے عمران خان یونیورسٹی میں تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ اب تو ان کا دل لگ گیا ہے۔ وہاں پر جو امریکن گراس ہے اس پر چلتے ہوئے بڑا لطف آتا ہے۔ وہ واک کرتے ہیں وہیں پر وہ انہی کمروں میں رہ رہے ہیں جن پہ میاں نواز شریف رہتے تھے۔ ان کے وہ سارے دعوے ختم ہو گئے کہ جی میں اس کو یہاں یونیورسٹی بناؤں گا، تو بالآخر انہوں نے وہاں اپنے گھر بھی جانا چھوڑ دیا، بنی گالا بھی۔ اب زیادہ وقت وہ اپنا یہی گزارتے ہیں، اور اسی وزیر اعظم ہاؤس میں وہ تقریبات بھی منعقد کرتے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں۔ اب ان کا دماغ میں بیٹھ گئی یہ بات کہ مجھے -1 کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ -1 کرنے کے لیے اپوزیشن کوئی کمال نہیں کرے گی۔ اپوزیشن اگر طریقے میں اعتماد لے کر آئے تو شاید وہ کامیاب بھی نہ ہو، حالانکہ اسے چند ووٹرز کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر وہ لوگ جو لوگ اکٹھے کر کے دیے گئے ہیں، جو سلیکٹرز نے ان کو اکٹھے کر کے دیے ہوئے ہیں، اگر وہ لوگ بکھرنا شروع ہو گئے تو پھر تو دیر ہی نہیں لگے گی۔ آپ -1 کیا ہوگا، یہ پوری کی پوری جماعت کی حکومت ہی ختم ہو جائے گی۔ وہ لوگ جو آج ان کے گیت گاتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان کے گیت گاتے ہیں اور صبح شام ان کی تعریفیں کرتے ہیں، وہ بھی کہنا شروع کر دیں گے جی ہم نے تو بڑا ان کو سمجھایا لیکن ہماری تو کوئی بات نہیں مانتے تھے۔ تو میرا اچھا ہوا کہ ملک کی ان کی سے جان چھوٹ گئی۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جانا، اگر کہا جائے جانا جی کا جانا ٹھہر گیا ہے تو اس میں بڑی تک اب صداقت بھی نظر آ سکتی ہے، کیونکہ جب آدمی خود ہی کہنا شروع کر دے کہ -1 کی بات ہو رہی ہے تو پھر اگر -1 ہوتا ہے تو ان کی پارٹی سے تو کوئی حکومت چلانے کے اہل نہیں ہے۔ یہ بات وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ہو چکی ہے کہ فیصل واڈا اور یہ اسد عمر اور یہ جو بولتے ہیں بہت زیادہ فواد چودھری صاحب، اگر فواد چودھری صاحب ایک طرف ان کی تعریفیں کرتے ہیں، دوسری طرف جو ان کے لوگ ہیں ان کو بھی ایکسپوز کرتے رہتے ہیں۔ فیصل واڈا نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں جو بات کہی ہے کہ جناب وزیر اعظم یہ آپ کی جگہ لینے کی کوئی بات سوچ رہا ہے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، یہ کس کے لیے پیغام ہے؟ یہ شاہ محمود قریشی کے لیے پیغام ہے، یہ فواد چودھری کے لیے پیغام ہو سکتا ہے، یہ اسد عمر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یہ ان کے لیے بھی تمام لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جو وزیر اعظم کی جگہ لینے کی، وزیر اعظم عمران خان کی جگہ لینے کی خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو ممکن ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وزیر اعظم عمران خان کی جگہ کوئی لے۔ سیدھی سی بات یہ ہے، اگر آپ عوام کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں، لوگ آپ پہ اعتماد نہیں کرتے۔ ابھی تازہ ترین سروے آیا ہے جس میں مسلم لیگ نون کی پاپولیرٹی کا گراف اوپر کی طرف جا رہا ہے اور آپ کا گراف نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ اگر آپ نے دوبارہ الیکشن کرائے، آپ نے الیکشن قبل از وقت الیکشن کرائے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے نتائج یہ ہوں گے کہ تحریک انصاف کی جو اوریجنل پوزیشن ہے اس پہ جا کر کھڑی ہو جائے گی، اور پھر ایک بار پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہوگی۔ مسلم لیگ نون دیکھیں گے چوتھی بار اس ملک میں، یہ بھی ایک لوگ ہوئی نظر آتا ہے، لوگوں کو شاید نہ ہو، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چوتھی بار بھی میاں نواز شریف پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح لوگ یہ کہتے تھے کہ تیسری بار کیسے بنے گا، تو تیسری بار بنا نا۔ اب بھی اس ملک میں میاں نواز شریف کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ یہ اس لیے نہیں محسوس کی جا رہی کہ میاں نواز شریف وہ بہت زیادہ خوبیاں تھیں، یہ ان کی نااہلیاں، یہ ان کی ناکامیاں، یہ ان کی کوتاہیاں، اور یہ جو ان کے غلط فیصلے جس کی وجہ سے عام آدمی کی زندگی اجیرن بن گئی ہے، لوگ اس لیے اب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف بہت یاد آتا ہے۔ نواز شریف یاد دلانے میں عمران خان صاحب آپ کا بڑا رول ہے۔ آپ نے لیکچر تو بہت دیے ہم نے آپ کی لمبی لمبی تقریریں تو بہت سنی، آپ کی طویل پریس کانفرنسیں بھی دیکھی، لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ عملی طور پر کچھ نہیں ہو رہا۔
آپ نے بڑے ایپس ایجاد کیے ہیں، آپ نے جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو نہ ایجاد کیا ہو، لیکن جس ملک کی آبادی کی شرح خواندی بہت تھوڑی ہو، وہاں ان ایپس کا کیا فائدہ۔ بہرحال میرا آپ کو مشورہ یہی ہے، وزیر اعظم صاحب اب بھی اپنا قبلہ درست کر لیں۔ کوئی اگر آپ کے اندر کمزوریاں ہیں تو ان کو دور کریں، اور کمزوریاں دور کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، جو میں بار بار یہ کہتا ہوں، وہ راستہ یہ ہے کہ آپ اپوزیشن کی طرف اپنا سر جھکا کر بات کریں، اپوزیشن کو اپنے گلے کے ساتھ لگائیں، اپوزیشن کی اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی پالیسی ترک کر دیں، تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شکریہ۔